اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یوں شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے جیسے شروع کرتے ہیں اس طرح سے دعا افتتاح شروع ہوتی ہے۔ افتتح الثناء بحمدک، خدایا میں شروع کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کی طرح۔ تو یہ دعا کنیکشن ہے، دعا ہمیں اس محفل میں لے جانے کا طریقہ کار ہے، اور اس محفل میں پہنچا کر ہمیں اس محفل کا اہل بنانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ دعائیں روح تک اتارنے کی ہیں۔ بدقسمتی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، اکثر کے ساتھ ہو گئی ہے، چاہے وہ عربی جانتے ہوں چاہے وہ عربی نہ جانتے ہوں، وہ یہ کہ بھائی دعا کا یہ ٹائم ہے، اتنے منٹ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب وہ کبھی جلدی پڑھنی ہے کبھی دیر سے پڑھنی ہے، ڈیپینڈنگ کہ وہ جو قاری ہے وہ اس کی لہن کتنی ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ بہت کم رہ جاتی ہے کہ بھائی وہ جو پڑھنے والا ہو وہ یہ پڑھ نہ رہا ہو، وہ مانگ رہا ہو۔ زیادہ تر محفلوں کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے ہے، اپنی روح سے اس کو پکارنے کے لیے ہے۔ میں بہت زیادہ دعا کے فلسفے اور لاجک کے اوپر آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا، ورنہ یہ صرف 2 دن چند منٹس کی یہ سیشنز ہیں اور یہ اسی میں ختم ہو جائیں گی اور ہم دعا کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم دعا افتتاح کے اوپر آتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال ایک خاص فضیلت دیتا ہے، ایک خاص موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اپنے خول سے نکلو۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو گئے تھے وہ دنیا کی مشغولیتوں سے تھوڑا سا فارغ ہوں، اور وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی روح کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اب یہاں پہ 2 کیٹیگریز فوراً بن جاتی ہیں، دعا کی طرف جاتے جاتے پھر ذرا سا رک گیا۔ ایک وہ کیٹیگری بن جاتی ہے جس کا سارے سال ہم و غم شکم رہا تھا، جب وہ ماہ مبارک رمضان میں پہنچا اور اس نے مجبوراً روزہ رکھ لیا، اب ہم و غم یہ ہے کہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا۔ تو بس وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ بھائی یہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا، اور بیچ میں کس کی یاد ہے؟ بیچ میں کھانے کی یاد ہے کہ کب دوبارہ موقع ملے گا۔ کیوں؟ اس نے سارے سال شکم پرستی کی تھی، اب یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی شکم پہ تو نہیں پہنچ پا رہا ہے خدا کے حکم کی وجہ سے، ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ پلاننگ اس کی ساری اسی میں رہ گئی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ موقع ملا ہے اللہ کی طرف توجہ دینے کا، کچھ دعاؤں کا، کچھ مناجات کا، کچھ نمازوں اور قرآن کریم کے اوپر خاص توجہ دینے کا، اور سب سے اہم یہ اپنی زندگی کے ہدف کو دیکھنے کا۔ یہ جو دعا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے خاص لمحات کی دعا، یہ زندگی کے اہداف کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کا مزید وقت نہ لوں اور چند جملات عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر چند جملات تشریح میں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنی نورانیت کی خاطر، اپنی اولاد کی نورانیت کی خاطر، وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ خدا اسی ماہ مبارک رمضان میں امام کی تشریف آوری کی خوشخبری سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اے خدایا تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے۔ بات ہی ہدایت سے شروع ہوئی ہے کہ خدایا تو ہدایت دینے والا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ان جملات کو سورہ فاتحہ سے ملائیں تو آپ کو لگے گا جیسے سورہ فاتحہ دوسرے الفاظ میں نازل ہو گئی ہے، بالکل ایسا لگنے لگتا ہے۔ انت مسدد للثواب بمنک، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی اس صفات میں ظاہری طور پر ہم جیسے بندوں کے لیے ظاہری طور پر کچھ ٹکراؤ ہے، مثلا یہ خدا رحیم بھی ہے لیکن یہ خدا قاسم الجبارین بھی ہے، یہ خدا کریم بھی ہے لیکن یہ خدا عادل بھی شدید ہے۔ تو اب یہ جو خدا کی صفات ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے ان تمام صفات کے ساتھ میں نے ترجیح دی ہے رحمت کو۔ خدا نے اپنی رحمت کو ترجیح دی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔
تو امام نے اسی رحمت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو مہربانی کرنے کے مقام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور شکنجے اور عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ادھر سے خداوند متعال سختی بھی کرے گا اگر کسی بندے سے حساب لینا ہو، اور ویسے رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہم، میں ہر لائن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی و اقل یا غفور اسرتی۔ دعا کا ایک حصہ شروع ہوتا ہے جس میں خدا کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا، خدا کی حمد و ثنا کی، خدا کی صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اگر میں ایک جملہ کہوں شاید دعا کے جذبات کو ریفلیکٹ کر لے، عقلائی لحاظ سے شاید اتنا اچھا جملہ نہ ہو، انسان اپنا درد دل کرنا چاہتا ہے خدا سے، اور اس درد دل کو کس سے شروع کرتا ہے؟ اپنی محبت کے اظہار سے۔ یہ دعا بہت عجیب ہے، ان دعاؤں کے اندر ویو لینتھ ہے، ویوز بنتی ہیں۔ کبھی انسان محبت میں اوپر جاتا ہے، کہتا ہے خدا تم میرے لیے اتنا اچھا ہے، تم میرے ساتھ یہ کیا، تم میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دم سے ایک ڈاؤن سائڈ آتی ہے، کہتے ہیں لیکن خدا میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، اور میں نے نافرمانی بھی کر دی جبکہ تو نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا۔ پھر کہیں اچانک ایک ویو بنتی ہے سختی کی طرف، خدا مجھے معلوم ہے تو سختی بھی کرتا ہے۔ یہاں جو اسٹارٹنگ ہے، یہاں پہ اپنائیت کو بڑھانے کا ایک انداز ہے، اور خدا میں آ گیا ہوں تو میری بات سن لے، میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کے اوپر جو سخت ترین مرحلے آتے ہیں زندگی کے، وہ آتے ہیں تنہائی کے۔ تنہائی فزیکلی آئسولیشن نہیں ہے، یہ جو آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، فزیکل آئسولیشن ہے، یہ تنہائی نہیں ہے، یہ فزیکل تنہائی ہے، یہ میٹیریل تنہائی ہے، یہ آسان ہے۔ انسان کی وہ تنہائی ہوتی ہے کہ وہ ہجوم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے لیکن تنہا ہوتا ہے، وہ تنہائی شدید ہوتی ہے۔ اس تنہائی میں انیس اور جلیس انسان کو چاہیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ دل لگائے۔ خدا وہ تنہائیوں میں ساتھ دینے والا ہے، اور اسٹارٹنگ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جیسے تنہا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے کہتا ہے خدایا اللہم اذنت لی فی دعائک، اے اللہ تو نے مجھے اجازت دی کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، فاسمع یا سمیع مدحتی۔ ہم اور آپ بعض اوقات ہجوم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا ہجوم ہوتا ہے، مثلا جیسے ابھی پچھلے ماہ مبارک رمضان میں آپ اور کہیں جاتے ہوں گے، وہاں پہ دعا افتتاح ہو رہی ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ، مثلا کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس طرح مت سوچیں، آپ ذرا ان بھائیوں کو بھی سوچیں جو مثلا بعض اوقات جیل کی کال کوٹریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو مثلا ایسی جگہوں کے اوپر ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور ان دعاؤں کا بھی جو ایک باریک لطف ہے، مزہ ہے، وہ انہی تنہائیوں کے اندر ہے۔ البتہ اجتماع کے اندر دعا کرنے کے اپنے فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن جو اصل لطف آتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذاتیات کے اندر سے، اپنی اس ذاتی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے خدا کو پکارے۔ انداز اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، اے خدا تو نے مجھے اجازت دے رکھی کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، میں کہاں اور تو کہاں؟ این التراب و رب الارباب، کہاں یہ مٹی کا ڈھیر، کہاں وہ آسمانوں کا خدا؟ لیکن تو نے خود اجازت دے دی مجھے، تو نے کتنا کمال کر دیا۔ فاسمع یا سمیع مدحتی، پس اے سننے والے اپنی یہ تعریف سن، وَأَجِبْ یا رحیم دعوتی، اب جب کہ تو سمیع ہے تو سن لے اس ناقص کو بھی۔ کمال کی تو سب سنتے ہیں، نقص کی کون سنتا ہے؟ نقص کی خدا سنتا ہے، کمال کی بھی وہی سنتا ہے، سمیع ہے۔ فاسمع یا سمیع مدحتی، اس سماعت الہیہ کے اندر خدا کا لطف ہے۔ یہ سماعت وہ نہیں ہے مائکروفونز اور جاسوسی کی سماعت، نہیں، اس سماعت میں لطف خدا ہے، ورنہ تنہائیوں میں ندا دینے والے کی کون سنتا، مصیبتوں میں پھنس جانے والے کو کون سنتا؟ اور خدا کا لطف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تم جتنا مصیبت میں پھنسو گے مجھے قریب ترین پاؤ گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، مضطر چاہیے۔ اے سمیع اپنی یہ تعریف سن، وَأَجِبْ یا رحیم، اور اے مہربان میری دعا قبول فرما، وَأَقِلْ یا غفور عشرتی، اے بخشنے والے میری خطا معاف کر دے۔ اب جب یہ مانگا ہے نا کہ خدا یہ کر دے یہ کر دے، تو پھر وہ خدا کے پرانے احسانات کو یاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا آج نیا دن نہیں ہے،
تو ہمیشہ سے میرے ساتھ یہی کرتا آیا. دعائے کمیل میں کیسے کہا خدایا میں تجھ سے ایک توقع لگائے بیٹھا ہوں کیونکہ تو نے میں جب بچپنے میں تھا تو نے مجھے میری تربیت کی ہے, تو نے مجھے غذا دی ہے. یہاں پہ وہی لہجہ ہے. فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِن كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَ, اے خدایا میری کتنی مصیبتوں کو تو نے پہلے ہی دور کر دیا. وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا, وہ کتنے ہی اندیشوں کو ہٹا دیا. یہ جو ہموم قد کشفتہ ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھ پائیں گے جن کو پتہ ہو ہموم کی جکڑ کیا ہوتی ہے, پریشانیوں کی جکڑ کیا ہوتی ہے. پریشانی کی جکڑ ایسی ہوتی ہے انسان سانس لیتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. ان ہموم کو دور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, صرف خدا ان متعال کر سکتے ہیں. وہ ہموم قد کشفتہ وعسرۃ قد عقلتہ ورحمۃ قد نشرتہ وحلقۃ بلاء قد فککتہ. کیسے مجھے بلاؤں نے گھیرا اور تو نے مجھے نکال لیا. کون نکال سکتا تھا؟ صرف خدا ہی کر سکتا. قرآن کریم میں فرماتا ہے جب ان کے اوپر سخت ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں سمندروں کے اندر, ان کو کون بچا سکتا ہے سوائے خدا کے. اتنا کہنے کے بعد پھر خدا کی دوبارہ حمد و ثنا شروع کی. الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. حقیقت یہ ہے کہ ان آیات شریفہ کی جو میں نے ابھی تلاوت کی جو دعا کا حصہ ہیں اس کا مفہوم حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم کیا مفہوم ہے اس کا. ظاہری طور پہ تو ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن حق کیا ہے, مطلب کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اور شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سورہ قل واللہ بھی نہیں معلوم, سورہ اخلاص بھی نہیں معلوم کہ اس کا حق کا مطلب کیا ہے. 3 سورہ اخلاص پڑھو, نورانیت کا ایسا دائرہ انسان کے اوپر آتا ہے جو اس کو کن کن مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. کون سا دائرہ دیکھا ہے بھائی ہم نے؟ ہمیں نہیں پتہ 3 سورہ اخلاص میں کون سا دائرہ بنتا ہے. پتہ نہیں واقعا جنہوں نے دیکھا ہوگا, جنہوں نے سمجھا ہوگا وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے واقعا. تو یہ چیزیں واقعا ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے, اہل بیت نے ہمیں بتایا. الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا. خدا متعال کی حمد و ثنا کیے اور مختلف طریقوں سے جو آیات کریمہ کے اندر آئے ہیں اور یا آیت کریمہ کے اندر نہیں ہیں ان سب کو عرض کیا ہے. ایک حصے کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مثلا فرمایا کہ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ. حمد اس اللہ کے لیے جس کا حکم اور حمد خلقت میں آشکار ہے. الظاہر بالکرم مشروع, اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے. الباسط بالجود یدہ, اس کی بخش بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. خوبصورتی, بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. الباسط بالجود یدہ, ایک دفعہ کوئی مانگتا ہے اور دوسرا دیتا ہے. میں نے مانگا کسی نے دے دیا, یہ بھی اچھا ہے. میں نے زندگی میں بہت کم چیزیں مانگ کر خدا سے لی ہوں گی, کثیر ایسی ہیں جو خدا نے بن مانگے مجھے دی ہیں. میں نے کچھ مصیبتوں کو اپنی زندگی کے خدا سے مانگ کے دور کیا ہوگا. کثیر مشکلات, مصیبتیں, آفات, بلائیں ایسی ہیں جو خدا نے خود سے دور کی ہیں اپنے لطف و کرم سے. میرے مانگنے کا بھی انتظار نہیں کیا. یہ خدا کی محبت ہے, خدا کی چاہت. الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ, دینے سے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ولا یزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما, کوئی کسی کو دیتا ہے تاکہ اس کے سر پہ احسان رکھے. خدا اگر کسی کو دیتا ہے کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش اور سخاوت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ دینے سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ مثلا کسی کے سر پہ احسان جما لیا اب یہ اس کا غلام بن گیا. نہیں, خدا متعال کی قدرت فائقہ, اس کی غنا کے اندر دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر نہ مان لوں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, نہ مانوں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. انہ هو العزیز الوہاب. اتنا خدا کی حمد کرنے کے بعد اب ایک اور پوائنٹ کی طرف گویا ٹرن ہوا دعا کا, اور دعا کا ٹرن اس بات کے اوپر ہوا کہ خدایا میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں چونکہ میں نیاز مند ہوں, ضرورت میری ہے, تو بے نیاز ہے, کوئی تجھ سے نہ مانگے تب بھی تو خدا ہے.
ساری دنیا تیرے سجدے میں گر جائے تب بھی تو خدا ہے. جب کوئی تجھے نہیں پوچھتا نعوذ باللہ تعالی تب تیرے اندر کمی نہیں آتی. پوری دنیا تیرے سامنے سجدے میں گر جائے تیری قدرت میں اضافہ نہیں ہوگا. تو خدا ہے. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم. اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت. خدا تیرا خزانہ تو بہت بڑا ہے, میں نہیں مانگ رہا سارا خزانہ, میں تو تھوڑا سا مانگ رہا ہوں, لیکن یہ جو تھوڑا ہے یہ تیرے لیے تھوڑا ہے, میرے لیے بہت ہے. میں ضعیف انسان ہوں, میری ایک چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا, مجھے لگتا ہے پہاڑ ٹوٹ گیا. خدا کے سامنے کیا ہے؟ اور خدا کے سامنے تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, چھوڑ دو. خدا کے جو بندے ہیں وہ جو اٹھاتے ہیں ان کے سامنے میرا کرنا کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر کے لیے لوگ آئسولیشن میں بیٹھے ہیں, چلا رہے ہیں مثلا بعض اوقات کہ بھائی یہ کہاں پھنس گئے, کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا. بندگان خدا ان لوگوں کو سوچو 3 سال سے جیلوں میں پڑے ہیں, 6 سال سے آئسولیشن وارڈز کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہاں رہ کر خدا کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, انہی دعاؤں کو پڑھتے ہیں. میرے اوپر ایک مشکل آتی ہے, میں اس کے بعد یہ دعا پڑھنے لگتا ہوں, کہتا ہوں خدا میں تو دعا بھی پڑھتا تھا, میرے اوپر مشکل کیوں آئی؟ وہ بندے خدا 6 سال سے 5 سال سے جیل کے اندر رہ رہا ہے, 18 سال والے میں نے خود دیکھے ہیں. پھر یہ دعائیں پڑھتے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا حوصلہ ہے الحمدللہ. اور یہ حوصلہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ ماننے والے اہل بیت کے ہیں. جب امام موسیٰ کاظم جیل کے اندر بیٹھ کر فرمانے الحمدللہ رب العالمین, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام وہ فرمانے, اور لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, سید الشہداء اور ان کی محترم معظمہ بہن فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو بھیا ہم اور آپ کہاں ہو؟ یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو ہماری زندگی ہے جس کو ہم اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں, ورنہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بندے جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں ان کے سامنے, مشکلات کے سامنے ہم نے کیا کیا؟ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم وہو عند کثیر وہو علیک سہل یسیر. خدا میرے لیے بہت ہے, تیرے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد ایک اور محبت کا انداز ہے. یہ دعائیں پھر وہ میں عرض کروں گا بار بار, یہ اندر سے نکلنے والی دعائیں ہیں. ہم لوگ ان کو اوپر سے پڑھتے ہیں, اور کبھی توفیق ملتی ہے انسان اس کو اندر سے پڑھنے کی کوشش کرے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس میں محبتیں کتنی عجیب ہیں. اس میں ایک محبت کا ایک اور انداز ہے. اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک. خدایا اگر میں دیکھوں اپنی لیاقت کو دیکھوں جس کے تحت تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو خدا میری تو کوئی لیاقت نہیں ہے, میں تو خالی ہوں, بلکہ غافل ہوں, بلکہ ظالم ہوں, بلکہ نافرمان ہوں. مجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا, تو میں آیا کیوں؟ کیونکہ خدا تو نے بلایا, تو نے وعدے دیے ہیں, تو نے اتنا میرے اوپر رحم کیے, اتنے میرے اوپر رحم کیے ہیں کہ مجھے یہ ہمت ملی کہ میں تیرے سامنے آیا ہوں. یا اللہ, اہل بیت نے کیا سکھا دیا ہمیں. انہوں نے ایسے جملے دے دیے ہمیں کہ خدا کی رحمت جوش مارے. اگر کوئی اس کو اپنے دل کے گہرائی سے پڑھے تو خدا کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ایسے تواضع کر رہا ہے. بعض ایسے جملات ہیں واقعاً اور ایسے اعمال اہل بیت نے ہمیں دیے کہ روایات میں لکھا ہے کہ جب بندہ یہ کرتا ہے تو عرش سے ندا آتی ہے کہ جاؤ اس کی بات کو پورا کرو, اس نے مجھے اس انداز میں پکارا ہے. البتہ وہ خدا اتنا کریم ہے. مثلا یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال ہیں, پونا گھنٹے انسان 2 گھنٹے 4 گھنٹے کوئی کام کرے گا پھر خدا کے عرش سے آواز آئے گی. نہیں, خدا اور کے عرش سے آواز آنے میں اور ہماری لڑکھڑاتی زبانوں کے اندر صرف ایک ٹوٹا ہوا دل ہے, صرف ایک ٹوٹا ہوا دل. اس کا عرش ہل جاتا ہے, اس لیے یتیم کی ندا پہ ہلتا ہے, اس لیے مظلوم کی ندا پہ ہلتا ہے. بھئی وہ مظلوم جو ندا دیتا ہے پورا قرآن پڑھ کے ندا دیتا ہے؟ نہیں, مظلوم ایک آہ نکالتا ہے, عرش خدا ہلتا ہے. یتیم ایک آہ نکالتا ہے, عرش خدا ہلتا ہے. تو اس ندا اور اس عرش خدا کے ہلنے میں فاصلہ کتنا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل کا,
ایک پاکیزہ ندا کا، وہ پاکیزہ ندائیں یہاں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ خدایا تو جو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، میری غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، میری قبیح اعمال کو چھپا دیتا ہے، میرے جرموں کو نظر انداز کر دیتا ہے جبکہ غلطی میری ہوتی ہے، اس نے مجھے یہ ہمت دی ہے کہ میں تیرے سامنے آ جاؤں، ورنہ میں کہاں آ سکتا تھا تیرے سامنے۔ کوئی مجرم قاضی کے سامنے آئے گا کچھ مانگنے کے لیے؟ کوئی مجرم قاضی کے سامنے آئے گا مانگنے کے لیے؟ اسے پتہ ہے یہ قاضی ابھی پکڑ لے گا اس کو، میں کیا مانگنے آؤں گا، 4 جرم کی سزائیں میرے سر پر ڈال دے گا۔ لیکن خدا کون سا قاضی ہے؟ وہ قاضی ہے وہ مجرم سے کہتا ہے آ جاؤ معافی مانگ لو، اس پر بھی جزا دوں گا۔ معافی مانگنے پہ بھی، ہاں معافی مانگنے پہ جزا دے گا، توبہ پہ جزا دے گا۔ توبہ پہ 2 فائدے ہیں، گناہ بھی بخشے گا اور جزا بھی دے گا۔ میں نے عرض کیا لطیف ترین تعبیرات قرآن کریم کی اس وقت ہیں جب کسی گناہ گار سے کہتا ہے واپس آؤ، اتوبوا الیہ، انابہ کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے حضور استغفار کرو اور پلٹ کے آؤ خدا کی طرف، یہ خدا کو پسند ہے پلٹنا۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا متعال سے کہا خدا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہا میرے بندوں کو جو مجھ سے ناراض ہوئے واپس لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ کیسے لے کر آؤں؟ فرمایا انہیں میرے احسانات یاد دلاؤ، واپس آئیں گے۔ خدا تیرے ان کرم نے، تیرے اس لطف و کرم نے مجھے یہ ہمت دلائی کہ میں واپس آؤں۔ اور کس نے؟ الذی رزقتنی من رحمتک وارئیتنی من قدرتک، چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی، اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ عرفتنی من اجابتک، اپنی قبولیت اور اجابت کی پہچان کروائی۔ جب تو نے یہ کیا فصرت ادعوک آمنا، پس اب میں با امن ہو کر تجھے پکار رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنے جرم سے ڈر کے منہ چھپا کے بیٹھ جاتا، میں تو زبان نہیں ہلا سکتا تھا، میں اتنا گناہ گار انسان ہوں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں پتہ ہوگا میں نے کیا گناہ کیے ہوں گے۔ ان گناہوں کو سوچوں تو میں تیری بارگاہ میں آ ہی نہیں سکتا تھا، تو نے ہمت دلا دی، تو نے مجھے اتنی ہمت دے دی کہ میں آ گیا۔ فصرت، پس اب میں آیا ہوں تیرے پاس آمنن، مجھے تیری امن کے اوپر اعتماد ہے۔ کتنا قدرت خدا کے بعد لطف خدا ہو کہ مجرم اس کے سامنے پہنچ کر کہ مجھے تیری امن کے اوپر اعتماد ہے۔ واسألک مستانسا، اور سوال کرتا ہوں الفت سے، نہ ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے۔ واہ واہ، الفت سے سوال کر رہا ہوں خدا، مجھے تیری محبت پہ اعتماد ہے، مجھے تیری رحمت پہ، رحمت پہ اعتماد ہے۔ مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، اس کے بعد ایک اور انداز اختیار کیا، خدایا میں دعا مانگوں گا شاید میری دعا پوری نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ جو میں چاہ رہا تھا شاید وہ نہ ہو، لیکن ایک بات مجھے یقین ہے، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہ ہوا تو یا تو اس سے بہتر دے گا یا یہ بھی تیری رحمت ہے، چونکہ میں نے جو پکارا ہوگا وہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَبْتَعَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْتَعَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، خدایا پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بے وجہ نادانی شاید تجھ سے شکوہ کروں گا، لیکن اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کہاں ملو، مجھے پتہ ہے کہ اگر تو تاخیر بھی کرے گا نا تو اس وجہ سے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نادان ہوں، اگر میں آج دعا مانگوں گا تو اس کے بعد خدا متعال سے کہوں گا خدایا پوری کیوں نہیں ہوئی۔ ابھی کل کسی نے مجھے میسج کیا، کہنے لگا خدایا، اس نے کہا کہ میں خدا کو 3 دن ہو گئے پکار رہا ہوں، ابھی تک میری بات پوری کیوں نہیں ہوئی۔ بچپنا ہے ہم لوگوں کا، ساری زندگی پکاروں اور خدا پوری نہ کرے اور میں مر جاؤں تو پھر آرزو کروں گا کہ روایت کے مطابق آرزو کروں گا کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اس کا جو اجر ہے جب مجھے قیامت کے دن آخرت میں وہ اجر ملے گا تو میں اپنے اندر آرزو کروں گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی، چونکہ وہ جو دعائیں پوری ہو گئیں ان کا ثواب کم ملا اور جو دعائیں پوری نہیں ہوئیں ان کا ثواب کیا ملا۔
خدا اپنی اس عظمت کے ساتھ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. اپنی عظمت کے ساتھ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ خطاب مجھ سے نہیں ہے، پوری انسانیت سے. اس پوری انسانیت میں علماء، عرفاء، اولیاء، اوصیاء سب شامل ہیں. اولیاء اور اوصیاء کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے. بس میں جاہل سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کہاں سمجھ سکتا ہوں؟ تو میں قیامت کے دن آخرت میں اللہ سے دعا کروں گا، مثلا اس موقع پہ سوچوں گا کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی تھی. اب لیکن اس وقت تو جاہل ہوں نا، اس وقت تو بےتاب ہوں، اس وقت تو بے چینی ہے میرے اندر، تو میں چاہتا ہوں ہر دعا جلدی سے پوری ہو جائے، جبکہ خدا کی حکمت ہے. اس کے بعد یہاں پہ امام نے ایک اور انداز اختیار کیا اللہ کے سامنے. میں ٹائم اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا خیال کرنا ہے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ دعا افتتاح کے باقی حصے کو آپ سن پائیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. درود بھیجیں محمد و آل محمد.